اسلامکم، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرمائیے کہ تمہارے اسلام لانے کا مجھ پر کوئی احسان نہیں. حضور پر احسان کرتے ہو، عقل کی انت ہو، ایمان قبول کرتے ہو اور حضور پر احسان کرتے ہو. لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی ہے، تمہارے لیے ایمان کا دروازہ کھولا ہے. ان کو تم صادقین، اگر تم سچے، اگر تم یہ مانتے ہو کہ یہ واقعہ سچ ہے، ایمان ایک بہت بڑی دولت ہے، ایمان ایک بہت بڑا انعام ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ایمان ایک بہت بڑا احسان ہے، تو پھر یہ بھی مانو کہ یہ احسان تمہارا نہیں بلکہ تمہارے خالق و مالک کا ہے کہ جس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کے راستے پر لگایا ہے. ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچی ہو تو پھر اللہ کا احسان مانو، پھر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مانو، ورنہ تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہوگا. اور پھر بالکل سمیٹتے ہوئے فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، یقین کرو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کچھ جو ظاہر ہے یا باطن ہے، چھپا ہوا ہے. He knows each and everything، سب کچھ جانتا ہے. اور آخری بات سن لو، واللہ بصیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو، جو تمہارے کرتوت ہے نا، وہ بھی اللہ کے سامنے. تم اگر نام نہاد عبادتوں میں مصروف ہوتے ہو، تم نمازیں پڑھتے ہو، تم نام نہاد عبادات کرتے ہو اور تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے، تو رب کیا جانتا ہے، رب ہی جانتا ہے. اللہ نے فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. سورۃ المنافقون پوری ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ المنافقون ہے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منافق آپ لوگوں کے پاس حاضر ہوتے ہیں نا تو وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم، اللہ کو اچھی طرح جانتا ہے کہ انک رسول، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، کہ منافق جھوٹے ہیں، بات سچی کر رہے ہیں، وہ ہیں جھوٹے. وہ زبان سے کہتے ہیں، دل سے اقرار نہیں کرتے. وہی بات کہ زبان سے کہتے کیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایمان تو تب بنے گا جب دل میں اترے گا، جب نگاہوں میں بسے گا، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں گے، جب ان کے سامنے بدن سانس لینا بھی انسان گستاخی سمجھے گا، جب یہ سمجھے گا کہ اگر ان کی بارگاہ میں نادانستگی میں بھی کوئی نامناسب حرکت ہو گئی تو سب کچھ برباد ہو جائے گا. اس کے آغاز پر بن پڑا، بالکل آغاز پر پڑا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہاری آوازیں نبی سے اونچی نہیں ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ ہی تم نے ان سے ایسے بات کرنی ہے جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے. تمہارے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، سب کچھ ضائع ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، اور تمہیں اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا. جیب کٹ گئی پتہ ہی نہیں چلا، ڈکیتی ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا، اسکیم ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا. سارا جو بینک میں رکھا ہوا تھا، بڑے اثاثے، آج کل بڑے اسکیم ہو رہے ہیں، بڑے ایسے جرائم ہو رہے ہیں، بات بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کا سارا کچھ وہ لوٹ کر لے جاتے ہیں. فرمایا کہ اگر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا خیال نہ رکھا تو تمہارا سب کچھ یوں برباد ہوگا کہ تمہیں پتہ نہیں چلے گا. تو خلاصہ کلام ہے
کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ یقین کی بنیاد پر مشتمل محبت کرنی ہے. ایسا ایمان رکھنا ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ ہو. آج خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر بات ہو رہی تھی ختم نبوت کے حوالے سے. ہمارے فقہا کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بدبخت نبوت کا دعویٰ کرتے وضو کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتے، اگر کوئی مسلمان اس سے دعویٰ نبوت کی دلیل مانگ لے تو وہ مسلمان دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ بات ان کی نہیں ہوگی جو آپس میں مناظرہ کرتے ہیں، مکالمہ کرتے ہیں، وہ الگ بات. ایک عام مسلمان اگر یہ کہے کہ نہ تم اگر نبی ہو تو نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اور بھائی یہ کافی نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، اور تم کسی سے اس کی دلیل مانگ رہے. وہ کہا کہتے ہیں کہ ایسا کہنے والا بھی دار اسلام سے خارج ہے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ رب کریم نے ہمیں پیدائش مسلمان بنایا ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ایمان کی وہ حلاوت نصیب ہو جو اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب اور محبوب ہے. رب کریم اس نے اعمال کی سعادت ہمیں آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. بہت شکریہ، بہت مہربانی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رحم الرحیم یا باری تعالیٰ، تیرا لطف و کرم، تیرا شکر و احسان، تو نے اپنے کلام مقدس کی نسبت سے ایک مرتبہ پھر دونوں نزدیک سے ہمیں اپنے گھر میں اکٹھا ہونے کی سعادت عطا فرمائی. یا باری تعالیٰ جو کچھ بچ پڑا اس سے اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول منظور فرما، اور جو کوتاہیاں رہ گئی اپنے کرم سے معاف کر دے. یا خالق و مالک، ہمیں وہ ایمان عطا فرما جو تجھے پسند ہے. یا جلال الاکرام، ہمیں وہ محبت عطا فرما جو تیرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پسند ہے. یا خالق و مالک، ہمیں صرف زبانی نہیں بلکہ عملی صاحب ایمان بنا دے. ہمیں ہمارے جملہ معاملات چاہے ظاہر کو ہوں باطن کو ہوں، ہمارے روٹین کے ہوں، انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، سب کو اپنے احکام اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں کے مطابق طے کرنا مرغوب، محبوب اور آسان فرما. الہی کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر طریقے سے مجبور کی. دعا فرمائی گا میرے بڑے ہی دیرینہ دوست، میرے کالج کے لائف کے دوست اور کالج لائف کے جو بہترین قسم کے دوست، ان میں سے ایک بلکہ جن سے ملاقات میری ملاقات رہ گئی تھی، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. رب نے ان کی کامل بخشش فرمائے، ان کی کامل بخشش فرمائے، ان کی کامل بخشش فرمائے، اور ان کی قبر کو بقائے نور بنائے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل کے ساتھ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. الہی اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، ہم میں سے جن جن کے جو عزیز و اقربا، اساتذہ و شیوخ، دوست آباد، عزیز و اقارب دنیا فانی سے حالت ایمان میں گئے، مالک ان سب کی بخشش فرما، اور جن کی بخشش ہوتی ہے ان کے درجات کو بلند فرما. مولا کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے کرتے تھے، کہتے پوری آرزو ہر طریقے سے مجبور کی. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ.